أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اور جو میری نصیحت سے بے رخی برتے گا تو اس کے لیے تنگی اور پریشانی والی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ فریاد کرے گا، میرے پروردگار میری آنکھیں تو درست تھیں، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اسی طرح تمہارے پاس ہمارے احکام آئے تھے تو تم نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تم کو بھلایا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، انہیں ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب نہایت سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ ہو سکی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 128۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ابلیس نے جس طرح ان کو بہکانے کی کوشش کی اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت تمام انسانوں کو فرمائی کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، شیطان اور انسان، تو جب بھی میرے پاس سے تمہیں ہدایت ملے قرآن اور نبی کی شکل میں اور آسمانی کتاب کی شکل میں، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرے گا اور جو اس راستے پر چلے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں وہ صحیح راستے پر رہے گا، اس کا راستہ گم نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور وہ محروم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہی ہدایت جس کا ذکر ابھی اوپر آیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کے لفظ سے یاد دلایا کہ میری یاد، میرا ذکر، خواہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا قرآن کی شکل میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کی یاد دل ہی دل میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اس کے حکموں پر عمل کرنے میں، اگر اس سے وہ اعراض کرتا ہے، اور یہاں خاص طور سے مراد ہے کہ انکار کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے بہت ہی تنگی اور پریشانی کی زندگی ہوگی۔ معیشت زندگی کو کہتے ہیں، اور ضنک کے معنی پریشانی اور تنگی، یعنی معیشتاً ضیقہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ زندگی تنگ ہونے کا بظاہر تو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ظاہری ترقی کے اعتبار سے وہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل اس میں مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے دل کو سکون اور اطمینان اور زندگی میں جو ایک سیٹسفیکشن ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھ جانے پر وہ شکر ادا نہیں کرتا، گھٹ جانے پر وہ صبر نہیں کر پاتا، اور جو اس کے دل کی بے قراری ہوتی ہے، جس کے اندر قناعت نہیں ہے کہ کم ہو جائے تو صبر کر لیں، توکل نہیں ہے
کہ انتظار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو ٹھیک کر دے گا، بے صبرہ ہو جاتا ہے اور دل اندر سے اس کا اداس رہنے لگتا ہے، اور اس اداسی کو ایک بیماری کی شکل مل گئی ہے اس دور میں۔ نہ جانے کتنے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا دولت سے نوازا ہے، لیکن ان کے دل کی دنیا ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو مطمئن کر سکے اپنی زندگی پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات جو بظاہر مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ایمان کی کمی اور دین کی دوری اور قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہے، لیکن بالعموم مسلمانوں میں یہ وبا نہیں ہے۔ زیادہ تر ان لوگوں میں جو ایمان سے محروم ہیں کہ بڑی بڑی شہرت کے باوجود وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس رہا کرتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور یہ واضح کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے آنکھ دی تھی، جو آنکھیں دی تھیں ان سے تم نے دیکھا نہیں صحیح سے، تو وہاں تو ہم نے تم کو راستہ چلنے دیا، اپنا کاروبار کرنے دیا، ان آنکھوں کو استعمال کرنے دیا، لیکن حقیقت میں تم نے خود اپنی آنکھوں کو بند رکھا تھا۔ جب تم ہدایت کو نہیں دیکھ سکے، صحیح راستے کو نہیں پہچان سکے، تو تم اصل میں اندھے تھے۔ اس لیے آج تم نے جس اندھے پن کو اختیار کیا تھا، حقیقت میں ہم تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لیتے ہیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اور میرے اندر دیکھنے کی صلاحیت تھی، میری آنکھیں تو درست تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہاری بصارت تو سلامت تھی، دیکھنے کی صلاحیت، لیکن بصارت کا ایک کام بصیرت بھی ہے، صحیح چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا۔ کذالک، اسی طرح اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری نشانیاں، ہمارے احکام، واضح ہدایات تمہارے پاس آئی تو تم نے اسے بھلا دیا۔ اور یہاں بھلا دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو غلطی سے انسان بھول جاتا ہے، کوئی بات ذہن سے نکل گئی جسے ذہول کہا جاتا ہے، کبھی شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی انسان کی غفلت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں پر نسیان کے معنی، بھلانے کے معنی جان بوجھ کر تم نے چھوڑ دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے بالکل بھلا ہی دیا، یعنی جان بوجھ کر بھی انسان کسی کو بھلا دے تو اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نسیان کے معنی غلطی نہیں ہے کہ ذہن سے بات نکل گئی، بلکہ صاف صاف اتنی نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی تھی تمہارے وجود میں، تمہاری سانسوں اور دھڑکنوں میں، اگر تم ٹھہر کر غور کرتے تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ اصل توحید ہے۔ انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے جان بوجھ کر شرک اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے جب اس راستے کو اختیار کیا تو اسی طرح آج تمہیں بھلایا جاتا ہے، یعنی تمہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ آج تم پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، کوئی ریسپیکٹ نہیں کیا جائے گا تمہارا، بلکہ تمہارے لیے سزائیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم سزائیں دیتے ہیں ہر شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ یہاں اسرفہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں وہ ایک حد پر رکتا نہیں ہے، شریعت کے حکموں کی پابندی نہیں کرتا، وہ اپنے ذہن و دماغ میں آزاد ہوتا ہے اور ہر طرح کے خیالات کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیتا ہے، اور آگے بڑھ کر شرک اور کفر تک چلا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، اور ایسا شخص جس نے اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا ہوتا ہے، ایسے شخص کو ہم اسی جہنم کی سزا دیتے ہیں، اور یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اسے دنیا کی محرومی اور سخت دلی اور تنگ دلی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت سخت، اتنا زیادہ کہ اس سے آگے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَبْقَىٰ، اور اگر بہت سخت دن ہو اور یہ اطمینان ہو کہ یہ دن گزر جائیں گے تو انسان کو ایک صبر ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ختم ہونے والا عذاب بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم، کیا ان کے لیے ہدایت کے لیے بات کافی نہیں تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو کم سے کم یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں آئی ہیں جنہوں نے سرکشی کی،
انہی کے طریقے پر چلے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ انہی کے گھروں میں اور انہی کے علاقوں اور بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، وہیں سے آتے جاتے ہیں، تفریحیں کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ اگر وہ ٹھہر کر انجام پر غور کرتے تو خود راہ راست کی طرف آ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو قرآن مجید نے دونوں باتوں کی تعلیم دی کہ اللہ نے آنکھوں کا نور دیا ہے، تو یہ نور کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کا نور اور دل کی روشنی کام نہ کرے، اور عقل صرف انسان کو دنیا بنانے کی ہو اور آخرت اور دین کے سمجھ کی نہ ہو تو ایسی عقل بھی بیکار ہے۔ اس لیے بصیرت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے دین کو سمجھنے میں، اور اگر یہ چیز چھین لی جائے تو انسان گویا کہ اندھا اور نابینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت پر باقی رکھے اور سرخرو فرمائے دنیا و آخرت میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔